اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کے روزے آپ پر فرض ہیں، مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اس لیے رمضان آ رہا ہے اور تمام مسلمان روزہ دار وہ اپنی اپنی ترتیب ابھی سے اپنے کاموں کی ترتیب بنا رہے ہیں، اپنی دکانوں کی، فیکٹریوں کی اور اپنے مزدوری کی اور اپنے سفر کی ترتیب بنا رہے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے اپنے اپنے مقام پر ہمیں رکھنے نصیب ہو جائیں۔ روزے تمام عاقل، بالغ، آزاد، مقیم، صحت مند مسلمان پر فرض ہیں۔ البتہ وہ لوگ جن پر روزے فرض نہیں ہیں اور ان میں نابالغ بچہ، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن نابالغ بچہ ایسا نابالغ کہ جو روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہو، تو ہمارے صحابہ اکرام سے لے کر صلحاء اور دین والے لوگ، ایمان والے لوگ، دین سے محبت کرنے والے لوگ، وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں، جس طرح کہ ان بچوں کو نماز فرض ہونے سے پہلے ان کو نماز کے لیے 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو نماز پہ ترغیب دی جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس پہ ان کو تھوڑی سی ترغیب یعنی سرزنش بھی کر دی جاتی ہے کہ یہ نماز کے عادی ہو جائیں۔ وہ بچے کہ جو بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، 10 سال، 12 سال، 11 سال کے، تو تدریجاً ان کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب عملی طور پر دینا اور ان کو انعامات اور دیگر ان کے لیے پیکج وہ رکھ کر، جس کو بچہ اچھا سمجھتا ہو، مساجد میں نمازوں کی ترغیب، روزہ رکھنے کی ترغیب یہ اس کو دینی چاہیے۔ تاہم فرض نہیں ہے اس پر، لیکن اس فرض کی تیاری کے لیے اس بچے کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزہ مجنون پر فرض نہیں ہے، جو بالکل دیوانہ ہو، جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، تو دیوانے پر فرض نہیں ہے، چاہے وہ وقتی دیوانہ ہو یا وہ دائمی دیوانہ ہو، اور اس کا مفلوج ہے، وہ عقل سے ہی بالکل بیچارہ معذور ہے اور اپنے کپڑے، اپنے کھانے پینے کا اس کو خیال نہیں، تو مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے۔ مریض 2 قسم کے ہیں، ایک وقتی مریض ہے، اور وقتی مریض پر بھی روزہ فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ صحت یاب نہیں ہو جاتا، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا مرض اس پوزیشن اور اس کنڈیشن میں آپ ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اس وقت اس کو روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ دائمی مریض ہے اور اس کی صحت لوٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسافر اس پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کراچی سے راولپنڈی کی طرف یا راولپنڈی لاہور سے کراچی کی طرف آنا چاہتا ہے، تو ابھی وہ اسٹیشن پر ہوتے ہیں، ابھی ٹرین آئی نہیں، ابھی ایئرپورٹ پر ہیں، ابھی پلین نے اپنا سفر شروع نہیں کیا اور وہ وہیں روزہ کھانا شروع کر دیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو مسائل علماء سے سیکھنی چاہیے۔ مسافر کا سفر جو گنا جاتا ہے، یہ شرعی سفر تقریباً 70-72 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوتا ہے، اور اتنا سفر اس کا ارادہ ہے اور آبادی سے باہر نکل چکا ہے، تو اب وہ مسافر شمار ہوگا، لیکن ابھی اپنی اسٹیشن پر موجود ہے اور ابھی اپنے بس کے اڈے پر موجود ہے، ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے، اپنے ایئرپورٹ پر موجود ہے، ابھی تک جہاز نے جو ہے وہ اڑا نہیں ہے اور ریل گاڑی چلی نہیں ہے، بس چلی نہیں ہے، اور وہ وہاں جا کر کھانا کھائے، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، تو یہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ تعدی کرنا چاہ رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسافر جب وہ اپنی
اس علاقے سے نکل جائے تو پھر اس کے بعد وہ مسافر ہوگا، اور اس کی اس کا سفر ہے تقریباً 70-72 کلومیٹر کے بعد ہی یہ مسافر ہوتا ہے۔ 70-72 کلومیٹر سے پہلے اگر وہ اس کا مقام مقصود ہے یا اس کی آخری منزل ہے تو پھر وہ مسافر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مخصوص ایام والی مستورات، ان پر جو ہے وہ روزہ فرض نہیں ہوگا، وہ اس روزے کی بعد میں قضا کریں گی۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو کسی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں ان کو پتہ ہی نہیں چلا رمضان المبارک کا، تو وہ معذورین میں شمار ہوں گے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اپنے شہروں میں ہیں، اپنے اپنے مقامات پہ ہیں، لیکن وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا وہ کہتے ہیں جی ہم تو محنت مزدوری کرتے ہیں، گرمی کی شدت ہوتی ہے یا پیدل بہت چلنا پڑتا ہے تو اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ شرعاً مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایسے افراد کے لیے شریعت مطہرہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے مزدور کے لیے اس کو معلوم ہونا چاہیے، اس کو علماء سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے کب چھوٹ ہوگی۔ چنانچہ علماء نے فتاوی شامیہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، دیگر علماء نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو اس میں لکھا یہ ہے کہ اگر کوئی مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو روزہ نہیں توڑنا چاہیے۔ پہلے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے گھر کے اندر اگر اتنا راشن یا اتنی پیسے موجود ہیں کہ وہ استعمال کر سکتا ہے، اس دن کا روزہ وہ رکھ سکتا ہے، اور اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، تو اس کو ایسی مزدوری نہ کرنی چاہیے جس سے اس کو روزہ قربان کرنا پڑے، اس کو وہ استعمال کرنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر اس کے لیے بقدر ضرورت روزہ رکھنے کے، کھانے پینے کے بقدر بھی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے جس سے اس کو فاقہ، اس کے بال بچوں کو فاقہ آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اسے اتنی مزدوری کر لینی چاہیے کہ جس سے وہ اپنے فاقے سے بچ سکے۔ اس کے لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ یہ اس کے مخصوص حالات ہیں، لیکن دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی اس کو عام کر دینا کہ جی ہم مزدور ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے، تو یہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزوں کے مسائل کو پوچھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔